بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ذوالقرنین نبی تھا یا صرف بادشاہ؟ یہ بھی ایک بحث تو ہے علماء کرام میں، مفسرین کے پرانے دور سے چلی آ رہی ہے کہ قرآن پاک میں جس طرح سے خطاب ہوا ہے اس سے شک پیدا ہوتا ہے۔ جہاں تک قرآن پاک کی تصریحات کا تعلق ہے اس لحاظ سے ایک الجھن رہ گئی ہے۔ مثلا قرآن پاک میں کہا ہے کہ قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا ہے ذوالقرنین، یہاں پر اسے یہاں پر اس طرح سے مخاطب کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین براہ راست وحی الہی سے مخاطب تھا؟ مختلف مفسرین کی ذوالقرنین کے متعلق مختلف آراء ہیں۔ کچھ سکندر اعظم کے ذوالقرنین ہونے پر زور دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں امام رازی سکندر مقدونی سکندر اعظم کو ذوالقرنین بنانا چاہتے ہیں، اور وہ بنتا نہیں، اس لیے مجبور ہوئے کہ یہاں کلنا کی منطق پر اس کے مفہوم کو ترجیح دیں۔ اس میں شک نہیں کہ کلنا کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بالواسطہ خطاب ہو، یعنی اس عہد کے کسی پیغمبر کے ذریعے ذوالقرنین کو مخاطب کیا گیا ہو، جیسا کہ فقلنا اضربوہ ببعضہا میں ہے، یا ذوالقرنین سے جو خطاب ہوا وہ تکوینی ہو، قولی نہ ہو، جیسا کہ قیل یا ارض ابلا ما یا سما اکلو، یا پھر کلنا یا نارکونی برد و سلامہ علی ابراہیم وغیرہ آیات میں ہے۔ لیکن اس طرح کا مطلب اسی وقت لینا چاہیے جب اس کے حق میں ٹھوس دلیل اور قوی وجوہات موجود ہوں، لیکن یہاں کوئی وجہ بھی موجود نہیں ہے۔ آیت کا صاف صاف مطلب یہی ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ نے براہ راست مخاطب کیا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی تھی۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ وحی نبوت کی وحی تھی یا جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی نسبت بیان کی گئی ہے، وہ اوہینا الی موسیٰ ان ارسل، تو صحابہ سلف سے جو تفسیر منقول ہے وہ یہی ہے کہ ذوالقرنین نبی تھا، اور متاخرین میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد حافظ ابن کثیر بھی اس تفسیر کی تائید کرتے ہیں۔ اور غور کرو قرآن کا یہ بیان سائرس کی شخصیت پر کس طرح ٹھیک ٹھیک منطبق ہو رہا ہے، یعنی کہ ٹھیک ان کی شخصیت پر بیٹھ رہا ہے۔ تاریخ اس کی پیغمبرانہ شخصیت کی شہادت دے رہی ہے، اور عہد عتیق کے انبیاء اسے ٹھیک طور پر خدا کا برگزیدہ، اس کا مسیح اور اس کی مرضی پورا کرنے والا کہہ رہے ہیں، لیکن نبی کوئی بھی نہیں کہہ رہا۔ عزرا نبی کی کتاب میں اس کا جو فرمان بیت المقدس کی تعمیر کے لیے نقل کیا گیا، اس میں وہ خود اعلان کرتا ہے، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہودیہ کے ملک میں اس کی عبادت کے لیے ایک ہیکل، یہ اس کا مزار کی خیالی تصویر ہے، سائرس کے مزار کو دکھایا گیا، یہ سائرس کی خیالی تصویر ہے، تعمیر کروں۔ اس کا یہ کہنا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے، یہ بات ٹھیک اس کی نبوت کے ثبوت میں بھی کہی جا سکتی ہے، لیکن یہ ڈائریکٹ کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت والا معاملہ ہے۔ سائرس نبی نہیں تھا، اگر نبی ہوتے تو توریت یا بائبل میں کہیں نبی ہونے کا لے کر پکارا جاتا ہے نام۔ یاجوج و ماجوج کون ہے؟ یاجوج و ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے دو قبیلوں کے نام ہیں، بڑے ظالم، خونخوار اور درندوں کی طرح ہیں۔ ان کا ملک قطب شمالی کی سمت میں ایک ایسے مقام پر ہے جہاں دو بہت اونچے پہاڑ ہیں، دوسرے پہاڑوں کی طرح ان پر چڑھنے کا کوئی راستہ نہیں، اور یہ دونوں پہاڑ سمندر کے کنارے پر ہیں، صرف جنوب کی طرف تھوڑا سا راستہ ہے، وہاں ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے لوہے کی بہت بڑی دیوار بنا دی ہے، یہ دیوار 60 گز چوڑی اور پہاڑوں کے برابر بلند ہے۔ یاجوج و ماجوج ان پہاڑوں اور آہنی دیواروں کے اندر محصور ہیں۔ محصور ہونے سے مراد ہے دیواروں میں نہیں، دیواروں کے دوسری جانب، وہ اس دیوار کو توڑتے پھوڑتے اور چاٹتے رہتے ہیں تاکہ وہاں سے نکل سکیں۔ قیامت کے قریب جب اللہ چاہے گا وہ اس کو توڑ کر
مکڑی کی طرح زمین پر پھیل جائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج سد ذوالقرنین کی قید سے کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج و ماجوج کا نام سب سے پہلے عہد عتیق میں آیا ہے۔ حزقیل نبی، جنہیں بخت نصر اپنے آخری حملہ بیت المقدس میں گرفتار کر کے بابل لے گیا تھا اور جو سائرس کے ظہور تک زندہ رہے، ان کی کتاب میں یہ پیشن گوئی ملتی ہے، اور خداوند کا کلام مجھ تک پہنچا۔ اس نے کہا، اے آدم زاد، تو جوج کی طرف اپنا منہ کر کے اس کے برخلاف نبوت کر۔ جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روش مسک اور توبال کا سردار ہے۔ خداوند یہودا یوں کہتا ہے کہ میں تیرا مخالف ہوں، میں تجھے پھرا دوں گا، تیرے جبلوں میں بنسیاں ماروں گا، تیرے سارے لشکر اور گھوڑوں اور سواروں کو تصویر میں جو جنگی پوشاک پہنے اور پیریاں اور سپر لیے ہوئے اور سب شمشیر بکف کھینچ نکالوں گا، جو سپر لیے ہوئے اور خود پہنے ہوئے ہوں گے، نیز جو اور شمال بعید جومر اور شمال بعید کے اطراف کے باشندگان تجرمہ اور ان کا سارا لشکر۔ اس پیشن گوئی میں اس کے بعد کافی تفصیلات ہیں اور ان میں 4 باتیں خصوصیت کے ساتھ کی گئی ہیں۔ نمبر 1، جوج شمال کی طرف سے آئے گا تاکہ لوٹ مار کرے۔ نمبر 2، ماجوج پر اور ان پر جو جزیروں میں رہتے ہیں تباہی آئے گی۔ نمبر 3، جو لوگ اسرائیل کے شہروں میں بسنے والے ہیں وہ بھی ماجوج کے مقابلہ میں حصہ لیں گے اور ان کے بے شمار ہتھیار ان کے ہاتھ آئیں گے۔ اب بنی اسرائیل سے متعلق کہیں میں بتا چکا ہوں کہ یہ حکم تھا کہ جب تک میری تعلیمات اور میرے احکامات پر عمل کرو گے تب تک میری قوم، تب تک وہ چنی ہوئی قوم تھے۔ لیکن جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تسلیم کیا، نہیں مانا، تو اب وہ نہیں رہے۔ یہ جو بائبل یا اس کا اقتباس ہے توریت کا، یہ نیک لوگوں کے لیے ہے، مقدس لوگوں کے لیے ہے۔ بنی اسرائیل مقدس لوگ، جو یاجوج ماجوج ہے وہ مقدس لوگوں پر جنگ کرے۔ ماجوج کی تباہی کا گورستان مسافروں کی وادی میں بنے گا جو سمندر کے پورب مشرق میں، ان کی لاشیں عرصہ تک وہاں پڑی رہیں گی، لوگ انہیں گاڑتے رہیں گے تاکہ رہ گزر صاف ہو جائے۔ باب 38 مطالعہ۔ یہ واضح رہے کہ اس پیشن گوئی سے پہلے سائرس کے ظہور اور یہودیوں کی آزادی اور خوشحالی کی پیشن گوئی بیان کی جا چکی، اور اس پیشن گوئی کا موقع ٹھیک اس مکاشفہ کے بعد کا ہے جس میں حزقیل نبی نے بنی اسرائیل کی سوکھی ہڈیوں کو زندہ ہوتے دیکھا تھا، اور جسے قرآن نے بھی سورہ بقرہ کی آیت او کل لذی مرلا کرے ہو یا خاویہ علی عروشہ میں بیان کیا ہے۔ پس ضروری ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا معاملہ بھی اسی زمانے کے لگ بھگ پیش آنے والا ہو، یعنی سائرس کے زمانہ میں، اور یہ سائرس کے ذوالقرنین ہونے کا ایک مزید ثبوت ہے کیونکہ قرآن پاک صاف کہہ رہا ہے کہ اسی یاجوج اور ماجوج کے روک تھام کے لیے ذوالقرنین نے ایک سد تعمیر کی تھی۔ عہد عتیق کے بعد یہ نام ہمیں مکاشفات یونا میں بھی ملتا ہے، جس میں بیان کیا گیا کہ جب 1000 سال پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا اور وہ ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گے، یعنی یاجوج و ماجوج کو گمراہ کرنے اور لڑنے کے لیے جمع کرنے نکلے گا۔ ان کا شمار ریت کے برابر ہوگا، وہ تمام زمین کی وسعتوں پر چڑھ جائے گا۔